لیکن ذرا یہ سوچنا کہ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے جانوں سے زیادہ، اپنے مال اور اپنے اولادوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتا ہے، وہی مومن بن سکتا ہے۔ تو ذرا سر اسی بات کا بڑا کمال یہ دلیل ہے، اور عرض کرنا چاہوں کہ حضور کو نور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کی مراد یہ نہیں مسجد حبیب پر آنے والوں، فقط یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو فقط حوض کوثر، پانی کوثر عطا فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر واضح لکھا ہوا ہے، اور ہمارے قابل اہل سنت و تعالی فرماتے ہیں کہ کوثر کی مراد کثرت کی مراد وہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لیے ہر چیز سے افضلیت ہے، ہر شے سے اعلیٰ ہے، اور میرا رتبہ یہ ہے کہ دنیا رب العالمین، یعنی دنیا کو باندھنے والا اور بنانے والا میں ہی رب العالمین۔ یہ واضح دلیل ہے کہ ہر چیز کو بنانے والا کریم رب ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، خود رب العالمین فرماتا ہے کہ کوثر ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ وہ ہر چیز، میں نے اسی جمعے کو عرض رکھا تھا کہ وسیلوں کی بات کہ وسیلہ کیا چیز ہے۔ جب جناب جبرائیل علیہ السلام کا وسیلہ ہوتا تھا، محبوب سے عرض فرمایا یا رسول اللہ آپ کے آنے کے بعد کوئی وسیلہ؟ تو میرے محبوب آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ نبی جنا علیہ السلام تک رب العالمین ہر نبی سے گفتگو کرنا فرماتے تھے، لیکن وسیلہ جو تھا وہ جناب جبرائیل علیہ السلام کا ہوتا تھا وحی نازل کرنے کا۔ اور جب میری باری، جب تیرے محبوب نبی رحمت للعالمین کے صحابہ باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوبہ اب وسیلہ ختم ہو چکا ہے، اب تم ڈائریکٹ مجھ رب سے مانگ سکتے اور میں تمہیں عطا کر سکتا۔ بات واضح دلیل ہو گیا کہ رب اور رسول جو ہے وہ ڈائریکٹ لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں۔ بات یہاں تک کہ کوثر ہم نے آپ کو ہر وہ چیز عطا فرما دی، اللہ نے فرمایا ہم نے وہ چیز، ہر چیز آپ کو عطا فرما دی جس کا میں خالق اور مالک ہوں، جس چیزوں کو میں نے بنایا محبوب ہم نے آپ کو عطا فرما دی۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیونکہ آپ عرض کرنا چاہو اپنے شیخ کے دربار پر جائیں گے، اپنے مرشد کے دربار پر جب جائیں گے کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کر جائیں گے، کوئی نہ کوئی گفٹ کی برائے جا سہیں۔ اپنے مرشد کے دربار پر جانے سے کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کر جاتے ہیں، ہدیہ کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اگر کوئی ہم نے ہدیہ لے کر گئے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ کیونکہ ہم سے دوستوں پوچھیں گے، احباب پوچھیں گے حضرت جی آپ درباری عالیہ باقرانی پر گئے تو آپ کو کیا ملا؟ آپ ہدیہ بھی لے کر گئے، اپنا ٹائم بھی دیا، اپنا خرچہ بھی کیا، آپ کو ملا تو ملا کیا؟ ضرور ہم بتائیں گے، کیونکہ جو چیز ہمیں ملنے والی ہوگی میرے مرشد کریم حضرت خواجہ مخدوم حافظ سعید محمد حبیب الرحمان المعروف سجن حبیب سعید جو وارث و خلافہ و سجادہ نشین درباری عالیہ باقرانی شریف، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے، وہ بیر کا درخت تھا، اس کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچے نے پتھر اٹھا کر اسے مارا، جسے امرود کو مارا جائے تو امرود نیچے گرے تو وہ بچہ اٹھانے کے لیے اسے جب مارا تو وہ پتھر جا کر اس پیر اور اس شیخ طریقت کے سر کے اوپر گرا۔ اس بزرگ نے انہیں اپنے ساتھ بلایا اور ہاتھ اس کے چہرے پر گھمایا، اسے ولایت عطا فرما دی۔ کسی دوست اور احباب نے، مرید نے پوچھا حضرت جی اس بچے نے تو آپ کو نقصان دیا، پتھر مارا آپ کو، اور آپ نے اسے پھر بھی ولایت کا صاحب بنا دیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا تو وہ کر کیا رہا تھا بچہ؟ حضرت جی وہ کسی درخت کو مار رہا تھا کہ پھل لیا جائے اور وہ پھل میں کھا لو۔ کہنے لگے حضرت جی نے، پیر صاحب نے بتایا کہ مرید صاحب وہ پھل لینا چاہ رہا تھا، درخت سے درخت وہی دے سکتا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی ہے تو میں ولایت دینے والا ہوں، ولایت دیتا رہوں۔ تو عرض کرنا چاہوں جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اس دربار عالیہ سے، اس آستانے سے، اس ڈیرے سے وہی چیز مل جاتی ہے۔ تو عرض کرنا چاہوں ہمارا جانے سے جو لوگ پوچھتے کہ آپ کو کیا ملا، انہیں بتا دیا کرے، اور ہمیں بھی یقین ہے کہ ہمیں وہ چیز ملتی ہے یہاں سے غوث الورا ملتے ہیں، اور غوث الورا کی دربار سے جناب محمد رسول اللہ۔ تو بات المختصر میں اپنے نقطے کو بیان کرتا ہوا کہ فصلی لربک، اب جب ہم نے نا اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز آپ کو عطا فرما دی، اب محبوب کو کیا کرنا ہے؟ محبوب نے اللہ سے فرمایا کہ مولا مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ
فصلی لربک وانحر، اب آپ جب میں نے کوثر عطا فرمایا پوری دنیا آپ کو دے دی، پوری کے پوری میں نے آپ کو دے دی، اب آپ میرے بن جاؤ، فصلی لربک، اب آپ میری نماز پڑھنا فرماؤ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمنہ کے لال سدرا کے مقام سے لوٹ کر آئے، عرش معلیٰ کے مقام سے لوٹ کر آئے، جناب سسر پیغمبر نے عرض فرمایا یا رسول اللہ آپ کا معراج حق ہے، آپ نے معراج کرنا فرمایا، لیکن ہمارا معراج کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کا جو معراج ہے وہ نماز کے اندر ہے۔ تو میں عرض کروں کہ فصلی لربک، محبوب آپ میری نماز کو قائم کرنا فرماؤ۔ نماز کی مراد ہے کہ محبوب کا عاشق سے ملنا اور عاشق کا محبوب سے ملنا۔ فصلی لربک، اب وہاں پر یہی سلسلہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ میرا ہو جائے گا اور میں اللہ کریم کا ہو جاؤں گا۔ نماز کے اندر یہ سلسلہ ہوتا ہے، اپنے محبوب کو عاشق کا محبوب کا ملنا ہوتا ہے اور محبوب کا عاشق کا ملنا ہوتا ہے۔ فصلی لربک وانحر، اے محبوب آپ میرے بن جاؤ اور میں آپ کا بن جاؤں گا۔ اور اس کے بننے کے بعد کیونکہ کامن سینس کی بات ہے، اب یہ سلسلہ ہوا کہ ہدیہ لے کر آئے، اللہ نے ہدیہ فرمایا مصطفیٰ کو پوری دنیا، اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کا بن جاتا ہوں اور اللہ میرا بن جائے گا، یعنی کہ مصطفیٰ نے یہ ہدیہ عطا فرمایا کہ اپنی جان نشاور کر دی اللہ کے شان کے اوپر، اللہ کے دین کے اوپر جانوں کو نشاور کر دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اب آپ میرے ہونے ہوئے ہیں، میں آپ کا ہو جاتا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ کو یہ ہدیہ ہے کہ مصطفیٰ فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اختتام کی طرف کہ ان شانئک ھو الابتر، محبوب جب آپ کا میرا ہونا اور میرا آپ کا ہونا، اس کے بعد اگر کوئی تیرا دشمن ہے تو وہ میرا دشمن ہے اور وہ بے نصری رہنے والا ہو، یعنی جو بھی مصطفیٰ کا دشمن، جو صحابہ کا دشمن، جو اہل بیت کا دشمن، جو ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ فصلی لربک وانحر،